السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے سورہ واقعہ کی آیت نمبر 27 سے لے کر 40 تک، یعنی فرام 27 اپ ٹو 40 آیت کا ترجمہ لے کر حاضر ہوں۔ سماعت فرمائیے۔ اور دائیں بازو والے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور دائیں بازو والوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا، وہ بے خار بیریوں اور تہ بتہ چڑھے ہوئے کیلوں اور دور تک پھیلی ہوئی چھاؤں اور ہر دم رواں پانی اور کبھی ختم نہ ہونے والے اور بے روک ٹوک ملنے والے بکثرت پھلوں اور اونچی نشست گاہوں میں ہوں گے۔ ان کی بیویوں کو ہم خاص طور پر نئے سرے سے پیدا کریں گے اور انہیں باکرہ بنا دیں گے۔ باکرہ سے مراد کنواری۔ اپنے شوہروں کی عاشق اور ہم عمر میں ہم سن ہوگی۔ کچھ دائیں بازو والوں کے لیے ہے، وہ اگلوں میں سے بہت ہوں گے اور پچھلوں میں سے بھی بہت ہوں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ جیسا کہ ہم نے مطالعہ کیا پچھلی آیات میں، 3 گروہوں کا ذکر کیا گیا تھا۔ دنیا کے تمام انسان 3 گروہ میں قیامت کے دن تقسیم کر دی جائیں گے۔ پہلا گروہ وہ ہوگا سابقین کا یا مقربین کا، جو اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں گے اور آگے ہوں گے۔ دوسرا گروہ دائیں ہاتھ والے ہوں گے، جو ان کے اعمال مخلوط ہوں گے، یعنی اچھے اعمال بھی کیے ہوں گے، برے اعمال بھی کیے ہوں گے، لیکن ایمان رکھتے ہوں گے۔ تیسرے گروہ وہ ہوگا جو سراسر کفر و شرک پہ جمع رہا دنیا میں اپنی زندگی میں، اور کوئی اچھا کام اس قابل کر کے نہیں آئے کہ ان کی کچھ قدر کی جا سکے۔ تو پہلے گروہ کا حال پچھلی آیت بیان کر دیے ہیں، سابقین و مقربین کا۔ ان کی عنایت بھی بتا دی گئی، کیا کیا ان کو انعام ملیں گے۔ اب ان آیات میں دوسرے گروہ یعنی دائیں بازو والے جو لوگ ہوں گے ان کا ذکر کیا گیا ہے، اور ان کے لیے جو نعمتیں ہوں گی ان کی کچھ تفصیل بیان کی گئی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ ان کی خوش نصیبی کی تعریف کی جا رہی ہے، یعنی ظاہر خوش نصیبی کی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ کہ وہ جنت میں داخل ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت ان کو ملے گی۔ اور پھر کچھ تھوڑی سی تفصیل بھی اس کی آئی ہے کہ کیا کیا انہیں ملے گا، جو اشارتاً بیان کیا گیا ہے۔ یہ چند ایک مثالیں دی گئی ہیں، ویسے تو بے شمار نعمتیں ہوں گی۔ تو اس میں سے پہلی نعمت کا ذکر کیا، بے خار بیریوں، یعنی بیری کا درخت بہت ہی لذیذ ہوتا ہے اور بکثرت پایا جاتا ہے، اور اس میں خاص بات یہ ہوگی جنت کی بیریوں میں، کیونکہ لذت میں بھی اچھے ہوں گے اور اس میں کوئی ان کے درختوں میں کوئی کانٹے بھی نہیں ہوں گے۔ تو ایک تو یہ، دوسرے کیلوں کی تعریف کی گئی کہ کیلے جو ہے نا بکثرت وہاں پر ہوں گے، لذیذ کیلے ہوں گے اور جتنی مرضی ہم کھا سکیں گے، کوئی پابندی، کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی۔ تیسری بات یہ نعمت بیان کی گئی کہ دور تک پھیلی ہوئی چھاؤں، یعنی ایسے باغات ہوں گے، ہرے بھرے باغ ہوں گے، ہرے بھرے درخت ہوں گے جن کی چھاؤں دور تک پھیلے ہوئی، حد نگاہ تک ان کی چھاؤں ہوگی، حد نگاہ تک وہ درخت پھیلے ہوئے ہوں گے اور ہرے ہوں گے، اور دیکھ کے آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی اور ساتھ میں ٹھنڈی چھاؤں بھی ملے گی۔ پھر ایک اور نعمت کا بیان کیا گیا کہ ہر دم رواں پانی، یعنی نہروں میں اور چشموں میں ہر دم رواں پانی ہوگا نہروں میں، یعنی جب چاہیں، اور پانی بڑا میٹھا ہوگا، جب چاہیں جہاں سے چاہیں پانی لیں اور پئیں۔ کیا خوبصورت منظر ہوگا، اندازہ لگائیے کہ ایک طرف ہریالی ہے، پھر اسی ہریالی کے بیچ میں نہر بہہ رہی ہوگی یا چشمے جاری ہوں گے، تو اس سے بڑھ کے اور انسان کیا تصور کر سکتا ہے ایک حسین منظر کا۔ تو پانی بھی ہمیں ہر وقت ملے گا، کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوگی اس میں، اس مزیدار پانی میں۔ اور کبھی ختم نہ ہونے والے بے روک ٹوک ملنے والے بکثرت پھل، یعنی ایک سے ایک بڑھ کے اور بھی پھل ہوں گے۔ اوپر تو صرف بیریوں اور کیلوں کا ذکر کیا گیا، لیکن ان کے علاوہ بھی بے شمار پھل ہوں گے جو ہم دنیا میں بھی کھاتے رہیں اور آخرت میں بھی ہمیں وہ مزید لذیذ ہو کے ملیں گے، اور اس کے علاوہ اور بھی جنت کے کچھ اپنے پھل بھی ہوں گے جو کھانے کو ملیں گے، اور ان کو حاصل کرنے میں، ان کو توڑنے میں، ان کو کھانے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، کسی قسم کی کوئی نہ
کوئی پیسے نہیں دینے پڑیں گے، اور یا پھر دور جا کے توڑ کے لانا نہیں پڑے گا، وہ سب قریب قریب اویلیبل ہوں گے، ہر چیزیں ہاتھ کے قریب ہوں گی۔ پھر ایک اور بات یہ ہے کہ اونچی نشست گاہوں میں ہوں گے، یعنی وہ ان کے بیٹھنے کی، جو جنتیوں کے جو دائیں بازو والے نیک لوگ ہوں گے، ان کو بیٹھنے کے لیے اونچی اونچی جگہ ہوں گی جہاں وہ بیٹھیں گے، اور اس منظر سے دن رات لطف اندوز ہوں گے۔ بہترین موسم ہوگا، پھر اوپر سے سبزہ، پھر اوپر سے پانی، کیا کہنے، اور پھر کھانے کے لیے پھل، کیا کیا نعمتیں ہوں گی، اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ پھر ایک بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ خاص عنایت جو ہوگی ان دائیں بازو والوں کے لیے، کہ ان کی بیویوں کو نئے سرے سے پیدا کیا جائے گا، اور نئے سرے سے جب پیدا کی جائیں گی تو پھر وہ ان کو کنواری حالت میں ملیں گی۔ یہی یہاں ذکر کیا جا رہا ہے کہ انہیں باکرا بنا کر ان کے حوالے کیا جائے گا، یعنی کنواری ہوں گی وہ۔ اور پھر دوسری بات یہ بھی کہ نئے سرے سے جب پیدا کی جائیں گی تو وہ بہت خوبصورت بھی بنا کے پیش کی جائیں گی، یعنی دنیا میں جو اگر وہ حسین نہ بھی رہی ہوں تو لیکن جنت میں وہ بے حد حسین بن کے وہ دوبارہ پیدا کی جائیں گی اور ان کے شوہروں کے حوالے کی جائیں گی۔ اس سلسلے میں مولانا نے اپنی کچھ تفسیر میں حاشیہ نمبر 17 میں تفصیل بیان کی ہے۔ آپ لکھتے ہیں، اس سے مراد دنیا کی وہ نیک خواتین ہیں جو اپنے ایمان و عمل صالح کی بنا پر جنت میں جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو وہاں جوان بنا دے گا، خواہ کتنی ہی بوڑھی ہو کر مری ہوں، نہایت خوبصورت بنا دے گا، خواہ دنیا میں حسین رہی ہوں یا نہ رہی ہوں، باکرا بنا دے گا، خواہ وہ دنیا میں کنواری مری ہوں یا بیوی اور بال بچوں والی مری ہوں۔ ان کے شوہر بھی اگر ان کے ساتھ جنت پہنچیں گے تو وہ ان سے ملا دی جائیں گی، ورنہ اللہ تعالیٰ کسی اور جنتی سے ان کو بیاہ دے گا۔ اس آیت کی یہی تشریح متعدد احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہوئی ہے۔ شمائل ترمذی میں روایت ہے کہ ایک بڑھیا نے حضور سے عرض کیا کہ میرے حق میں جنت کی دعا فرمائیں۔ آپ نے فرمایا، جنت میں کوئی بڑھیا داخل نہ ہوگی۔ وہ روتی ہوئی واپس چلی گئی تو آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ اسے بتاؤ کہ وہ بڑھاپے کی حالت میں داخل نہیں ہوگی بلکہ وہ جوان ہو کر جنت میں جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم انہیں خاص طور پر نئے سرے سے پیدا کریں گے اور باکرا بنا دیں گے۔ تو اس سے بڑھ کے وہ نعمت کیا ہوگی؟ انسان یہی خواہش کرتا ہے کہ اس کی جوانی لوٹ آئے اور پھر پہلے کی طرح جوان اور خوبصورت لگے، وہ خود بھی اور اس کی بیویاں بھی، اور یہی نعمت اللہ تعالیٰ سے ایمان والوں کو، خاص طور سے دائیں ہاتھ والوں کو نوازے گا۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہوگی، اس سے بڑی اور تمنا کیا ہو سکتی ہے جو کہ وہاں جنتیں پوری ہو جائے گی۔ اور وہ پھر ظاہر ہے کہ وہ اگر اپنے پچھلے شوہروں سے ملیں گی تو ملا دی جائیں گی تو وہ اسی صورت میں ہوگا جب کہ وہ اپنے شوہروں کو چاہتی ہوں گی اور شوہر بھی ان کو چاہتے ہوں گے، اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان کو ان سے بیاہ دے گا، جنتیوں سے جو وہ پسند کریں گی۔ اور ایک اور خاص بات یہاں بیان یہ کی گئی کہ عمر میں ہم سن ہوں گے، یعنی وہ جوان بنا دی جائیں گی، بالکل کم عمر بنا دی جائیں گی، یعنی ان کا بڑھاپا ختم ہو چکا ہوگا۔ اور پھر ایک بات اور ارشاد فرمائی جا رہی ہے کہ اگلوں میں سے بہت ہوں گے، پچھلوں میں سے بھی بہت ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ پچھلے نسلیں جو گزری ہیں رسول اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد یا مختلف نبیوں کے آنے کے بعد، ہر نبی کے جو فالوورس ہوں گے ان کو یقیناً جنت ملے گی۔ تو اسی طرح رسول اللہ علیہ وسلم کے جو فالوورس ہیں، ان کے اس وقت صحابی ہیں، تابعی ہیں، اس کے بعد تبع تابعی ہیں، یا بعد کے دور میں جس دور میں بھی نیک لوگ آئے ہوں گے ان کو یہ جنت یہ کثرت سے ہوں گے، اور بعد کی نسلوں میں بھی چونکہ نیک لوگ ہوں گے اور کثرت سے ہوں گے تو ان کو بھی یہ جنت ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ انہی میں شامل کر دے،
اور ہمیں بھی اپنی نعمت ان تمام نعمتوں سے مالا مال کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔